معزز ناظرین کرام، حاضرین اعظام، نوجوان دوستوں اور بزرگوں، جمعہ کا دن ہے اور آج کے دن آپ حضرات مسجد میں آتے ہیں۔ مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ ہم کچھ دین اور اچھی باتیں سیکھ کر آئیں۔ تو دیکھیے، آپ کے سامنے آج جس موضوع پر مجھے بات کرنی ہے وہ موضوع ہے سنت اور بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ سنت کی ڈیفینیشن کیا ہے اور بدعت کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اور بدعت اسلام میں حرام کیوں ہے؟ بدعت اسلام میں حرام کیوں ہے؟ اور بدعات اور رسومات پر اتنی سخت وعیدیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے کیوں ہیں؟ تو دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں، بڑی غور سے سننے کی بات ہے کہ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیے، بدعت یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ میں آپ کو بالکل بنیاد سے لے کر چلتا ہوں۔ بدعت یہ عربی زبان کا ورڈ ہے۔ اگر آپ ڈکشنری کھولیں گے تو اس کے معنی آپ کو نکل کر یہ آئیں گے، یہ سمجھ میں آئیں گے، نئی چیز۔ بدعت کے معنی نئی چیز، نئی رسم، نیا دین، وہ عقیدہ یا وہ عمل، وہ عقیدہ یا عمل جو دین میں اور شریعت میں نہ ہو اسے بدعت کہتے ہیں۔ وہ عقیدہ یا عمل جو دین میں اور شریعت میں نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ بدعت کہتے ہیں۔ یہ بدعت کی لغوی تعریف ہے، یعنی بدعت کے لغوی معنی ہے ڈکشنری میں جو معنی بیان کیے گئے ہیں۔ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں بدعت کسے کہتے ہیں؟ شریعت میں بدعت یوں تو بہت ساری تعریفیں ہیں، لیکن میں ان تمام تعریفوں کا جو خلاصہ ہے، ہر عالم نے، ہر محدث نے، ہر فقیہ نے اپنے طور پر بدعت کی تعریف کی ہے، لیکن سب کی بات ایک ہی ہے، الفاظ الگ الگ ہیں، سمجھانے کا انداز الگ الگ ہے، لیکن میں ان سب کا لب لباب اور نچوڑ پیش کر رہا ہوں۔ بدعت اس کام کو کہتے ہیں جس کا ذکر نہ تو قرآن میں ہو، نہ حدیث میں ہو، نہ اجماع امت میں ہو اور نہ قیاس میں ہو، جس کا ثبوت نہ قرآن سے ملے، نہ اللہ کے نبی کی احادیث سے ملے، اور نہ اس کا اجماع امت میں کوئی تذکرہ ہو، اور نہ ہی قیاس سے وہ چیز ثابت ہو، اور اس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے۔ یہ سب سے جو لاسٹ والا میرا جملہ ہے نا، اس کو ذرا نوٹ کرنا۔ جو کام اللہ کے نبی نے نہیں کیا، قرآن میں اس کا تذکرہ نہیں، صحابہ نے اس کام کو نہیں کیا، تابعین نے اس کام کو نہیں کیا، اجماع امت اور قیاس سے وہ چیز ثابت نہیں ہے، اس کام کو دین سمجھ کر کیا جائے، یہ جو ہے دین سمجھ کر اس کام کو کیا جائے، تو وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اور بدعت کیا ہے؟ فہو رد، وہ مردود ہے۔ بدعت کیا ہے؟ مردود ہے، اس کو رد کیا جائے گا۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا فلیس منا، کہ جو شخص ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، فی امرنا ھذا کے الفاظ ہیں، ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرے گا، نئی چیز لے کر آئے گا، تو کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو بدعت سمجھ میں آئی کہ جس کا تذکرہ قرآن میں، حدیث میں، اللہ کے نبی کے عمل میں، صحابہ کے عمل میں، تابعین کے عمل میں نہ ہو، جو چیز، اس چیز کو ہم دین سمجھ کر کریں تو وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ اب یہاں پر ایک چیز اور بتا دوں، ایک ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، اور ایک یہ ہوتا ہے دین کے لیے۔ ارے سے ذرا کہہ دینا بھائی، ذرا بند کر لے، بعد میں بیچ لے گا اپنی۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ دین میں کوئی نئی چیز پیدا کرنا، اور ایک ہے دین کے لیے۔ لیے اور میں فرق ہے۔ دیکھیے، میں بہت صحیح طریقے سے سمجھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے دین میں کوئی چیز پیدا کرنا، ایک ہوتا ہے دین کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنا۔ دین میں
کوئی نئی چیز پیدا کرنا یہ گمراہی ہے، اور دین کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا یہ گمراہی نہیں ہے۔ اس کو اگزامپل سمجھیے، مثال کے طور پر ہم یہ مائک کا استعمال کر رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ مائک کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس کا استعمال اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، صحابہ نے بھی نہیں کیا، یہ تو ابھی 100-150 سال کی ایجاد ہے مائک۔ تو اب کوئی بندہ کہنے بھائی یہ بھی بدعت ہے، کوئی بندہ کہنے لگا یہ بھی بدعت ہے، تو ہم اس کو جواب کیا دیں گے؟ ہم اس کا استعمال دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں، یہ ذریعہ ہے بات پہنچانے کا، کہ 500 کے 1000 کے مجمع میں کیا آسانی سے بات پہنچا سکتے ہیں۔ اگر کسی دن لائٹ نہیں آئے گی تو بغیر مائک کے ہم تقریر کرتے نہیں کرتے ہیں۔ اس کو ہم نے دین کے لیے، یہ دین کے لیے ہم نے ایجاد کیا ہے، دین میں اس کو ایجاد نہیں کیا۔ ایسا نہیں کوئی بندہ یہ کہتا ہو کہ مائک میں تقریر کرنا کیا ہے؟ ثواب کا کام ہے، ایسا کوئی کہتا ہے؟ ہم بھی نہیں کہتے، کوئی بھی نہیں کہتا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، ایک ہوتا ہے دین کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ جب کسی انسان کو بدعت اور سنت سمجھاؤ تو جاہلانہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ پنکھے بھی بدعت ہے، یہ ٹیوب لائٹ بھی بدعت ہے، یہ کیا ہے؟ یہ موبائل بھی بدعت ہے، یہ موٹر سائیکل بھی بدعت ہے، یہ بھی اللہ کے۔ ارے میرے بھائی، ایک ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے دین کے لیے کوئی نئی چیز ایجاد کرنا۔ جیسے کہ جلسے ہوتے ہیں، یہ جو جلسے ہوتے ہیں، اسٹیج لگتا ہے، مقرر آتے ہیں، عوام بیٹھتی ہے، کرسی لگتی ہے، ایسے جلسے اللہ کے نبی کے زمانے میں نہیں ہوتے تھے۔ اب کوئی بندہ کہ جلسے بھی بدعت ہیں، تو میرے بھائی یہ جلسہ کرنے کو ہم ثواب نہیں سمجھتے ہیں، جلسے کو ہم دین کا حصہ نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم کہیں گے نہیں جی، جب تک کا اسٹیج نہیں لگے گا اور اشتہار نہیں ہوگا، جب تک کیا ہے دین کی بات نہیں سنی جائے گی۔ کوئی مسجد میں بیٹھ کے دین کی بات کرے، کوئی کیا ہے چوک پہ کھڑا ہو کے دین کی بات کرے، کوئی اہتمام نہ کرے، 4 لوگ کھڑے ہو کر دین کی بات کریں، یہ بھی چلے گا۔ تو جلسہ کرنا یہ دین کا حصہ نہیں ہے، دین میں ہم نے اس کو ایجاد نہیں کیا، ہم نے دین کے لیے اس کو ایجاد کیا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک ہوتا ہے دین میں کوئی چیز ایجاد کر دینا، اور ایک ہوتا ہے دین کے لیے کوئی چیز ایجاد کر دینا۔ اب جیسے کہ سوشل میڈیا کا میں استعمال کر رہا ہوں، یہ تقریر ریکارڈ ہوگی، ریکارڈ ہونے کے بعد میں سوشل میڈیا پر جائے گی اور لوگ سنیں گے، تو آپ کہیں یہ بھی بدعت ہے؟ اگر کوئی جاہل کھڑا ہوئے یہ بھی بدعت ہے، بھائی یہ بدعت نہیں ہے۔ کیوں؟ ہم اس کو دین سمجھ کے نہیں کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں کہ بھائی ویڈیو بنانا کوئی ثواب کا کام ہے، ایسا نہیں، یہ تو اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دین زیادہ سے زیادہ پھیلے، زیادہ سے زیادہ پھیلے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو ایک ہوتا ہے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کرنا، اور ایک ہوتا ہے دین کے لیے کوئی نئی چیز بنانا۔ تو دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے وہ بدعت کہلائے گی، اور دین کے لیے اگر کوئی نئی چیز ایجاد کریں گے وہ بدعت نہیں کہلائے گی۔ اچھا جی، بدعت پر بہت ہی سخت وعیدیں ہیں اللہ کے نبی کی۔ بدعت پر بہت سخت وعیدیں ہیں اللہ کی اور اللہ کے نبی کی۔ کیوں سخت وعیدیں ہیں؟ کیونکہ بدعت کیا ہے؟ بدعت جو بندہ نئی چیز دین میں ایجاد کر رہا ہے یا اپنے عمل سے کسی جائز عمل کو بدعت بنا رہا ہے، کوئی جائز عمل ہے لیکن اس کو وہ لازم کر لے اپنے اوپر، نہیں جی لازم ہے، کیا ہے؟ لازم ہے، تو وہی جائز عمل بدعت بن جائے گا، وہی جائز عمل بدعت بن جائے گا۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمعے کا روزہ رکھنے سے روکا، حالانکہ جمعے کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے، جمعے کا روزہ اللہ کے نبی رکھا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ سید الایام ہے، کیا ہے؟ تمام دنوں کا سردار ہے، جتنے دن ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت جمعے کی ہے، سب سے زیادہ فضیلت جمعے کی ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ جمعے کے دن کوئی عمل کرنا وہ زیادہ ثواب رکھتا ہے، جمعے کی فضیلت ہے تو اللہ کے نبی نے سوچا کہ جمعہ فضیلت والا دن ہے تو آج کا دن روزے کی حالت میں گزرے تو اچھی بات ہے، روزے کی حالت میں گزرے تو اچھی بات ہے۔ تو صحابہ نے دیکھا دیکھی جمعے کے روزے کو لازم کر لیا، سب کیا جمعے کا روزہ رکھنے لگے، جمعے کا روزہ رکھنے لگے۔ تو اللہ کے نبی نے جمعے کے روزے کے رکھنے کو منع کرا کہ جمعے کا روزہ نہ رکھیں، کبھی ایسا نہ ہو امت کیا جمعے کے روزے کو اپنے اوپر لازم سمجھ لے، کیا سمجھ لے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دین میں کتنی باریکیاں ہیں، دین میں ذرا سی بھی کوئی چیز کیا برداشت نہیں کی جائے گی۔ بات سمجھ آئی؟ کیوں اللہ کے نبی نے جمعے کا روزہ رکھنے سے کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ اسی طریقے سے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بدعت ہے۔ عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفل نماز پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے، بدعت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ممبر پر ایسے ہی تھے، ایک صاحب نیت باندھنے کے لیے کھڑے ہو گئے، حضرت علی نے روک دیا، رک جاؤ، کیا کر رہے ہو؟ نماز، عید کی نماز کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ کیا نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہونے لگا، حضرت علی نے اس کو روک دیا، تو وہ کہنے لگا، اس نے جواب دیکھی کیا دیا، پوائنٹ نوٹ کرنے کی بات ہے، اس نے کہا اے صحابی رسول مجھے پتا ہے اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے پر کوئی
کوئی گناہ نہیں دیتے ہیں. اس نے کیا کہا؟ اے صحابی رسول مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے سے نہیں روکتے ہیں, نماز پڑھنے پر کوئی گناہ نہیں دیتے ہیں. تو حضرت علی نے کیا جواب دیا وہ نوٹ کریے. حضرت علی نے کہا ہے کہ ہاں مجھے بھی پتا ہے کسی بھی عمل پر اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. کسی بھی عمل پر, چاہے وہ کتنے اچھا عمل کیوں نہ ہو, کسی بھی عمل پر اس وقت تک ثواب نہیں ملے گا جب تک کہ وہ عمل اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو. اور اللہ کے نبی نے عید کے دن عید کی نماز سے پہلے نفلی نماز پڑھنے کو منع کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ حالانکہ نماز پڑھنا کوئی غلط کام نہیں, لیکن کیونکہ اللہ کے نبی کی تعلیم نہیں ہے اس موقع پر نماز پڑھنے کی, اس موقع پر اللہ کے نبی نے نماز پڑھنے سے کیا کیا ہے؟ منع کیا ہے. تو اس لیے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کر دیا؟ روک دیا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کو چھینک آئے تو اس کے جواب چھینکنے والا کیا کہے گا؟ الحمدللہ. کیا کہے گا؟ اور اگر آپ سنیں گے تو آپ کیا کہیں گے؟ یرحمک اللہ. کیا کہیں گے؟ اور اگر لڑکی ہوگی, عورت سامنے فیمیل ہوگی, تو آپ کیا کہیں؟ یرحمک اللہ. کاف کے نیچے آپ زیر لگائیں گے. کیا لگائیں گے؟ یرحمک اللہ کہیں گے. مرد ہوگا تو یرحمک اللہ بولیں گے, اور لڑکی اگر یا عورت ہوگی تو کیا بولیں گے؟ یرحمک اللہ. بات سمجھ آ گئی؟ تو ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں, ان کے سامنے کسی بندے نے چھینکا اور ایک بندے نے کیا کہا؟ یرحمک اللہ والسلام علی رسول اللہ. والسلام یعنی اللہ کی رحمت تم پر نازل ہو اور نبی پر سلام نازل ہو. اس نے ایک جملہ ایڈ کر دیا. کوئی غلط کام تو نہیں کیا اس نے؟ کوئی غلط کام کیا اس نے؟ نبی پر درود بھیجا. کیا بھیجا؟ نبی پر درود. اس نے کہا یرحمک اللہ والسلام علی رسول اللہ. ایک جملہ ایڈ کر دیا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی, حضرت عبداللہ ابن مسعود تھے یا عبداللہ ابن عمر تھے, انہوں نے ڈانٹا اسے, یہ کیا تم بدعت ایجاد کر رہے ہو, کیا تم بدعت ایجاد کر رہے ہو. حالانکہ اس نے کوئی غلط جملہ نہیں بولا, لیکن اس نے اللہ کے نبی نے چھینکنے والے کا جو عمل ہے اس عمل پر وہ الحمدللہ بولے گا, سامنے والا یرحمک اللہ بولے گا. یرحمک اللہ میں اس نے ایک لفظ ایڈ کر دیا والسلام علی رسول اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے اس کو ڈانٹا اور منع کیا, یہ تم بدعت کر رہے ہو. کیا کر رہے ہو؟ بدعت کر رہے ہو. صحابہ نے اس درجے محتاط رہتے تھے. اچھا بدعت اتنا برا کیوں ہے؟ حالانکہ کوئی غلط جملہ نہیں تھا, لیکن اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے, بدعت سیئہ ہے. تو بدعت تو بھیا بدعت ہے, حسنہ اور سیئہ کی کوئی بات نہیں. غلط تو غلط ہے, غلط تو غلط ہے, اس کی قسمیں مت کرو یہ بدعت حسنہ ہے بدعت سیئہ ہے. ہاں کوئی بھی بدعت حسن نہیں ہوتی ہے, ساری بدعتیں بری ہوتی ہیں. کوئی بھی بدعت اچھی نہیں ہوتی ہے, ساری بدعتیں بری ہوتی ہیں. ہاں لفظی اعتبار سے آپ کسی چیز کو بدعت حسنہ بول سکتے ہیں, لیکن شریعت میں بدعت تو بدعت ہے. کس طرح؟ میں نے کہا بدعت نئی چیز کو بولتے ہیں. اب کوئی بندہ کہے مائی کیا ہے؟ بدعت ہے. ہم کہتے ہیں کہ بدعت حسنہ ہے, ہم کہتے ہیں بدعت ہے, لیکن شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت میں تو ایک ہی بدعت ہے, ہر وہ نیا کام جو دین میں اضافہ کرے, ہر وہ کام جو دین میں اضافہ کرے وہ بدعت ہے, اور وہ مذموم ہے, وہ مردود ہے, وہ سیئہ ہے, وہ برا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بعض لوگ کیا کرتے ہیں بدعت سیئہ بدعت حسنہ. بدعت تو صرف بدعت سیئہ ہے, تو اس کو مشابہت کے اعتبار سے کوئی نئی چیز کو آدمی کہتا ہے یہ تو بدعت حسنہ ہے, لیکن وہ بدعت نہیں ہے. بدعت کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے, بدعت کی جو شرعی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ جو کام اللہ کے نبی نے نہ کیا ہو, صحابہ نے نہ کیا ہو, تابعین نے نہ کیا ہو, قرآن میں سنت میں شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہ ہو, اور اس کو بندہ دین سمجھ کر رہا ہے, تو وہ کیا ہے؟ بدعت ہے. اور بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا, تمام کام جتنے بھی کام ہیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ بدترین جو جرم ہے وہ بدعت ہے. سب سے زیادہ جو بدترین جرم ہے وہ بدعت ہے. بھائی ایسا کیا معاملہ؟ زنا سے بھی زیادہ خطرناک ہے بدعت, جھوٹ سے زیادہ خطرناک ہے بدعت. کیوں؟ کوئی بھی بندہ اگر زنا کرتا ہے, جھوٹ بولتا ہے, چوری کرتا ہے, غیبت کرتا ہے, چغلی کرتا ہے, ڈکیتی ڈالتا ہے, تو یقیناً وہ نہیں کہتا میں اچھا کام کر رہا ہوں. اگر آپ کسی بندے سے کہیں آپ چوری کرتے ہیں تو وہ یار ہاں کرتا ہوں, کیا کروں, بچوں کا پیٹ پالتا ہوں. اگر کسی بندے سے آپ کہیں یار تم یار اسمیک پیتے ہو, نشہ کرتے ہو, تو یہ نہیں کہے گا نہیں اچھا کام کرتا ہوں یا جائز ہے. یہ کہے گا کہ کیا کریں یار عادت پڑ گئی ہے, چلو دعا کرو چھوڑ دیں گے. یہ تو ہوتا ہے. کیوں؟ اسے پتہ ہے میں غلط کر رہا ہوں. بدعت اس لیے بدترین ہے کہ بدعتی انسان اس عمل کو کس لیے کرتا ہے؟ ثواب کے لیے کرتا ہے. اس لیے بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. کیوں؟
کیوں توبہ کی توفیق نہیں ہوتی؟ کیونکہ اس کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، ثواب سمجھ کے کر رہا ہے. اس لیے بدعت اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بدترین چیز ہے. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بدعت ضلالہ. دیکھیے اللہ کے نبی نے تفریق نہیں کری بدعت حسنہ بدعت سیئہ، کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ مفتی یونس نہیں کہہ رہے ہیں. کل بدعت ضلالہ، یہ اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں دین کو سمجھو لوگو، دین کو سمجھو، اپنے کیا ہے اپنی خواہشات پر عمل مت کرو. یہ میرے نبی کہنے کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے. ہر گمراہی کہاں لے جانے والی ہے؟ جہنم میں لے جانے والی ہے. اب آپ کو میں حدیث ایک کوٹ کرتا ہوں، آپ کو تعجب ہوگا کہ بدعت اتنی خطرناک کیوں ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس حدیث کے راوی ہیں، اور الترغیب والترہیب جو کتاب ہے اس کے اندر یہ حدیث نقل کی گئی ہے. ابلیس، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا. ابلیس نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا اور خوش ہو گیا کہ اب یہ لوگ جہنمی ہو گئے ہیں، میرا کام بن گیا. ابلیس نے لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیا اور خوش ہو گیا کہ میرا کام ہو گیا، یہ لوگ مستحق جہنم بن گئے. لیکن انہوں نے توبہ کر کے اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لیا. انہوں نے توبہ کر کے اپنے ان گناہوں کو معاف کرا لیا. اب ابلیس پریشان ہو گیا. یہ کیا ہوا؟ یہ حدیث سنا رہا ہوں. ابلیس پریشان ہوا کہ میری تو محنت رائگاں ہو گئی، میں گناہ کرواتا ہوں توبہ کر لیتے ہیں، میں گناہ کرواتا ہوں توبہ کر لیتے ہیں، میں گناہ کرواتا ہوں، میں زنا کرواتا ہوں توبہ کر لیتے ہیں، میں نماز چھڑواتا ہوں یہ توبہ کر لیتے ہیں، میں جھوٹ بلواتا ہوں توبہ کر لیتے ہیں. کیونکہ گناہوں کا تریاق کیا ہے؟ توبہ ہے. گناہوں کا تریاق کیا ہے؟ توبہ ہے. آپ گناہ کریں گے توبہ کر لیں گے. اور میرے نبی نے یہ ارشاد بھی فرما دیا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیے ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ فرشتوں کو آرڈر کرتا ڈیلیٹ کر دو اس کے رجسٹر سے، اس کو ڈیلیٹ کر دو، اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بالکل مٹا دیا جائے گا. اس گناہ کا تذکرہ ہی نہیں ہوگا جس گناہ سے آپ نے توبہ کر لی ہے. شیطان نے کہا اچھا ایسے بات نہیں بنے گی. اس نے کیا ہے، شیطان نے کہا کہ پھر میں نے ان کو اپنی خواہشات پر چلایا، نئے نئے طریقے ان کے ذہن میں نے ڈالے، نئے نئے طریقے انہوں نے ایجاد کیے اور اس طریقے پر عمل کرنے لگے، اس کو دین کا حصہ سمجھنے لگے. اب توبہ کریں گے نہیں. کیوں بھائی؟ زنا کرتے تھے توبہ کر لیتے تھے، جھوٹ بولتے تھے توبہ کر لیتے تھے، غیبت کرتے تھے توبہ کر لیتے تھے. لیکن اب میں نے کیا کیا، ان کو ان کے خواہشات کا اور جس چیز کو دین سمجھ بیٹھے ہیں، حالانکہ وہ دین نہیں ہے، اپنے آقاؤں کی، اپنے پیروں کی، اپنے ان بڑوں کی باتوں پر عمل کر رہے ہیں جنہوں نے دین میں نئی چیزیں گھڑ لی ہیں، نئی چیزیں بنا لی ہیں اور یہ اسے دین سمجھ رہے ہیں. تو اب یہ توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. شیطان خوش ہو گیا، اب میرا کام ہو گیا، اب میرا کام ہو گیا. بات سمجھ آ رہی میرے بھائی؟ آ رہی بات سمجھ میں؟ بدعتی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ اس کام کو دین سمجھ کے کر رہا ہے. یہی وجہ ہے آپ بدعتی کو بدعت سے ٹوکو. ایک ہوتا صالح، ایک ہوتا مصلح. صالح انسان کو سب پسند کرتے ہیں، بھائی بڑا نیک آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے. جب تک نبی اور جہاں وہ مصلح بنا اس نے لوگوں کو ٹوکا بھائی غلط ہے، یہ غلط ہے، پوری قوم دشمن ہو جائے گی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صالحیت پر سب متفق تھے. پورا مکہ ان کو امین کہتا تھا، صادق کہتا تھا. جب تک نبی نے ٹوکا نہیں تھا بھائی یہ بت غلط ہے، یہ غلط ہے. اور جیسے ہی نبی کو نبوت ملی اور نبی نے کہا کہ بھئی یہ بت پرستی غلط ہے، یہ طریقہ عبادت کا غلط ہے، یہ کام غلط ہے، فوراً کیا ہے وہی نبی جن کو وہ صادق کہتے تھے، امین کہتے تھے، سچا کہتے تھے، اب انہیں کیا ہے ساحر کہنے لگے، مجنوں کہنے لگے، دیوانہ کہنے لگے، پاگل کہنے لگے اور طرح طرح کے القاب سے نوازنے لگے. تو صالح انسان کی لوگ قدر کرتے ہیں، مصلح انسان کو کیا ہے لوگ الزام لگاتے ہیں. مصلح انسان پر کیا کرتے ہیں؟ جو اصلاح کی کوشش کرے گا، ٹوکے گا آپ کو کہ یہ غلط ہے، یہ آپ کا طریقہ قرآن کے خلاف ہے، یہ حدیث کے خلاف ہے، لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے. اسے RSS کا ایجنٹ بتائیں گے، BJP کا ایجنٹ بتائیں گے اور اسے دلال پتہ نہیں کیا کیا بتائیں گے. یہ دنیا کی پرانی ریت رہی ہے، یہ دنیا کی پرانی ریت رہی ہے. لیکن جو اہل حق ہوتے ہیں، جنہیں اللہ کے سامنے حاضری کا خوف ہوتا ہے، جنہیں عوام کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ حق بات کہتے ہیں، کہتے تھے، کہتے رہیں گے. ان کو ولا یخافون لومۃ لائم. اور یاد رکھنا ہمیشہ دنیا میں حق والے لوگ سرخرو ہوتے ہیں، حق والے لوگ سرخرو ہوتے ہیں. یہ وقتی طور پر ان کو لوگ دبا لیں، ستا لیں، پریشان کر لیں، لیکن حق والے لوگ دنیا میں یاد کیے جاتے ہیں اور ناحق لوگ دنیا میں یاد نہیں کیے جاتے ہیں. مصلحت پسند بزدل لوگ دنیا میں یاد نہیں کیے جاتے ہیں. آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل اگر یاد کیے جاتے ہیں تو حق کا بیڑا اٹھایا تھا اس لیے یاد کیے جاتے ہیں. امام ابو حنیفہ اگر یاد کیے جاتے ہیں تو ان کا جنازہ جیل سے اٹھا تھا، حق کہنے کے نتیجے میں بادشاہ وقت نے ان کو جیل میں ڈلوا دیا تھا. امام احمد بن حنبل کو حق کے نتیجے میں کوڑے لگائے جاتے تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حق بات کہی تھی تو بادشاہ نے جلا وطن کر دیا تھا کہ جاؤ میرے شہر سے نکل جاؤ. اور دوسری جگہ گئے وہاں بھی حق بات کہی، وہاں سے بھی جلا وطن کیا گیا.
یہ اہل حق کے ساتھ ہوا ہے تو اس بات کی پرواہ کبھی نہیں کرنی چاہیے. حق بات کہیں چاہے کڑوی کیوں نہ لگے. میرے نبی نے ارشاد فرمایا الحق مر، حق تو کڑوا ہوتا ہے. میرے نبی پہلے کہہ گئے حق تو کڑوا ہوتا ہے. اس کڑوی بات کو کہنا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے، اس کڑوی بات کو پی لینا یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہے. تو بدعت جو ہوتی ہے وہ اتنی خطرناک چیز ہوتی ہے، اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی. کیوں؟ کیونکہ وہ اسے ثواب سمجھ کے کر رہا ہے، دین سمجھ کے کر رہا ہے، شریعت سمجھ کے کر رہا ہے، اس لیے اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. دیکھیے بدعتی لوگ جو ہیں بڑے خسارے میں رہیں گے، اور بدعتیوں کے قریب نہ جائیں، بدعتیوں سے بچ کر رہیں. اس کی تعلیم کیا ہے؟ ہمارے نبی نے بھی دی ہے. اس کی تعلیم ہمارے نبی نے دی ہے. ایک حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ بدعتیوں سے قریب نہ جاؤ، کیونکہ ان کی جو یہ بیماری ہے، جس طرح کوئی خارش زدہ ہے، کسی کو کھجلی ہے، آپ اس کے قریب بیٹھیں گے تو امکان ہے کہ آپ کے بھی کھجلی ہو جائے، آپ کے بھی وہ انفیکشن ہو جائے. اسی طریقے سے اگر آپ بدعتیوں کے قریب بیٹھیں گے، بدعتیوں کے پاس بیٹھیں گے تو ان کی وہ بیماری آپ کے اندر بھی منتقل ہونے کے چانسز ہیں. تو اس لیے منع کیا گیا حدیث میں بدعتی کے پاس کیا ہے نہ بیٹھیں، اس سے تعلق کیا ہے نہ رکھیں. اس سے زیادہ قربت اختیار کریں گے تو آپ کیا ہیں اس بدعت والے عمل میں مبتلا ہو جائیں گے. یہی وجہ کہا کیوں بدعت اتنا بدترین جرم کیوں ہے اور بدعتی سے اتنا احتراز کرنے کو کیوں کہا گیا ہے. آپ یہ دیکھیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسجد میں گئے تو دیکھیے شریعت کا اصول یہ ہے کہ اذان نماز سے پہلے 15 منٹ پہلے اذان کہہ دی جائے. اذان ایک اعتبار سے عبادت ہے، دوسرے اعتبار سے اعلان ہے. اذان ایک اعتبار سے عبادت ہے، دوسرے اعتبار سے اعلان ہے. کس بات کا؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. یہ اعلان ہو گیا. اب کوئی بندہ نماز کے بلانے کے لیے کوئی طریقہ ایجاد کرے، ہاں بھائی آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، آؤ نماز کو، گلی میں اعلان کرتا ہوا چلے، یہ بدعت ہے. جب اذان ہو گئی کام ختم. صحابہ نے کوئی اور طریقہ، اللہ کے نبی نے اذان جو ایجاد کی، اذان کا جو طریقہ بتلایا وہ اسی لیے ہے. اذان کیوں ہوتی ہے؟ اذان نماز کا حصہ نہیں ہے. اگر اذان نہ پڑھی جائے مسجد میں نماز ہو جائے، نماز ہو جائے گی. اگر کسی وقت بھولے سے یہ جان کر بھی ایسا کر لیا نماز اذان نہیں پڑھی گئی اور نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، نماز ہو جائے گی. کیونکہ اذان کا تعلق نماز سے نہیں ہے، اذان کا تعلق اعلان. اذان عبادت بھی ہے لیکن اذان اعلان بھی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ لگ جائے نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز کے لیے آ جائیں. اب کیا ہے عبداللہ ابن مسعود ایک مسجد میں گئے، وہ بندہ کیا ہے اس مسجد میں اذان کے بعد اعلان الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز تیار ہے، آ جاؤ آ جاؤ. حضرت عبداللہ ابن عمر اخیر عمر میں نابینا ہو گئے تھے. انہوں نے کہا مجھے اس مسجد سے نکالو، اس بدعتی لوگوں کی مسجد سے مجھے نکالو، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا، میں اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. یہاں کیا ہے بدعت کو انجام دیا جا رہا ہے. کیونکہ اللہ کے نبی سے صرف اتنا ثابت ہے کہ اذان پڑھ دی کام ختم ہو گیا، اذان پڑھ دی کام ختم ہو گیا. اب جو دیکھیے اللہ کو تمہاری نمازوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو تمہاری، اگر آپ نماز پڑھیں گے تو اپنے لیے پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے تو آپ کا کام ہے. مؤذن نے اذان پڑھ دی، مؤذن کا کام ختم ہو گیا. مؤذن نے نہیں کہا ہاں بھائی آ جاؤ، ابھی 2 ہی جماعتی آئے ہیں یا 5 ہی جماعتی آئے ہیں، آپ کے نماز پڑھنے کے لیے آ جاؤ. یا مائک میں اعلان کرے، یا کوئی بندہ سوچے بھائی چلو اذان ہو گئی ہے، میں گلی میں اعلان کر ہاں بھائی آؤ آؤ بھائی نماز کو، آؤ بھائی نماز کو، اعلان کرتا ہوا چل رہا ہے. ایک آدھ آدمی کو کہہ دیا وہ الگ معاملہ ہے، نماز پڑھنے آ رہا ہو بھائی نماز پڑھ لو، یہ تو الگ معاملہ ہے. باقاعدہ اعلان کی شکل اختیار کرے آؤ بھائی نماز کو، آؤ بھائی نماز کو، بدعت ہے. کیا ہے؟ بدعت ہے. کیوں؟ دین میں زیادتی کر رہا ہے. جب اذان ہو گئی، اعلان ہو گیا، اب مزید کیا اعلان کی ضرورت ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ مجھے اس بدعتی گروہ سے نکالو، میں اس بدعتی میں کیا ہے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھوں گا. اور انہوں نے اس مسجد میں نماز نہیں پڑھی. اتنی نفرت کیوں ہے صحابہ کو بدعت سے؟ کیونکہ میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ دنیا کی جتنے بھی امور ہیں ان میں سب سے بدتر بدعت ہے. اور کیوں بدتر بدعت ہے؟ ہر گناہ سے توبہ کی توفیق ہو جائے گی، بدعت سے توبہ کی توفیق نہیں ہوگی. کیونکہ بدعت کو انسان کیا ثواب سمجھ کے کرتا ہے، اس وجہ سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اچھا بدعت بدتر کیوں ہے؟ ایک وجہ اور بھی ہے. بدعت بدتر یہ ہے کہ جو بندہ بدعت ایجاد کر رہا ہے وہ گویا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر دست درازی کر رہا ہے، اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ نبی نے دین کو مکمل نہیں کیا، یہ چیز کم رہ گئی تھی، یہ میں نے ایجاد کر دی. بدعتی جو چیز ایجاد کر رہا ہے وہ کہنا چاہ رہا ہے دین میں یہ والی کمی تھی، یہ میں نے ایجاد کر دی. جب قرآن میں بھی وہ اضافہ کر رہا ہے. قرآن نے یہ اعلان کر دیا آج سے 1400 سال پہلے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج یہ دین مکمل ہو چکا ہے.
جب دین مکمل ہو چکا ہے تو اس میں کوئی چیز ایجاد کرنا، کوئی چیز داخل کرنا، یہ قرآن پر زیادتی ہے، نبی پر زیادتی ہے، کیونکہ نبی نے دین کو تکمیل تک پہنچا دیا، ایک ایک بات کی نبی نے تعلیم دے دی ہے۔ اب کوئی چیز کوئی دین میں ایجاد کرے گا تو کیا کرے گا؟ وہ نبی پر دست درازی کر رہا ہے، قرآن پر دست درازی کر رہا ہے، اور دین میں نئی چیز ایجاد کر رہا ہے۔ یہ کیا ہے؟ بہت بڑا جرم ہے۔ کیا ہے؟ اور اگر ایسے ہی پچھلے جو ادیان ہیں وہ کیوں برباد ہوئے؟ اب ٹائم نہیں ہے کیونکہ ایک لمبی گفتگو کرنی تھی مجھے، لیکن بہت مختصر سا وقت ہوتا ہے، انشاءاللہ اسی موضوع پر اگلے ہفتے بھی گفتگو ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت میں آپ کو سناتا ہوں۔ بعض لوگ کہتے ہیں بھائی ایسا مت کرو، یہ باتیں مت کرو، کیا ہے؟ اس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے۔ کیا پھیلتی ہے؟ فرقہ واریت پھیلتی ہے، مسلمانوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ اب دیکھیں قرآن سنیے، قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِ فَرِحُونَ، کہ تم مشرکین میں سے نہ بنو، وہ لوگ جنہوں نے کیا ہے اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اپنے دین میں تفرقہ ڈالا، اور وہ کیا ہے گروہ بن گئے، چھوٹے چھوٹے گروہ بنا لیے۔ اور کل حزب بما لدیہ فرحون، ہر گروہ اپنے اس طریقے پر خوش ہیں جس کو وہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ جو کام کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں، لیکن وہ خوش ہے۔ جس کام کو وہ کر رہا ہے وہ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، قرآن کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، شریعت کے طریقے کے مطابق نہیں، وہ خوش ہے۔ تو بدعت سے کیا ہے؟ اس آیت کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں اس سے کیا ہے؟ دین میں تفرقہ پڑتا ہے، دین میں تفرقہ پڑتا ہے، دین میں فرقے بنتے ہیں۔ یہ جتنے بھی فرقے گمراہ فرقے بنے کیسے بنے ہیں؟ یہ 30-40واں یہ گمراہ فرقہ بن گیا، کیوں بنا؟ انہوں نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنی شروع کری کہ کیا ہے مردے کے مرنے کے بعد تیسرے دن ہی کیا قرآن خوانی ہوگی، ثواب ایصال ثواب ثابت ہے، آپ اپنے مردے کو ایصال ثواب کیجئے، لیکن کوئی ایک طریقہ متعین کریں گے، شریعت میں زیادتی ہے۔ ہم یہ تو کہتے ہیں ایصال ثواب ثابت ہے، آپ کریے، آپ کھانا کھلا کر کریے، قرآن پڑھوا کر کریے، نماز پڑھ کے کریے، اور آپ کیا ہے خرچ کر کے کریے، آپ مسجد میں تعاون کر کے ایصال ثواب کریے، مدرسے میں تعاون کر کے آپ ایصال ثواب کریے، غریب کی مدد کر کے ایصال ثواب کریے۔ کوئی بھی طریقہ متعین نہیں کیا، آپ نے ایک طریقہ متعین کر لیا کہ تیسرے دن چنے ہی پڑھے جانے ہیں، چاہے بھلے ادھار لے کر آئیں۔ ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے کہ بھائی کسی بار نہیں ہے تو اس کو محلے کے لوگ اس کے دیں بھائی چنے پڑھوانے ہیں، یعنی چنے کو دین کا حصہ بنا لیا، چنے کے بغیر ایصال ثواب نہیں ہوا۔ ابھی آپ کو بتاؤں کہ ہمارے رشتہ دار ہیں، وہ ان کے وہاں انتقال ہو گیا، تو کچھ اسی طرح کے خیالات تھے، میرا بھی جانا ہوا، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ سب چیزیں نہ کریں، بہت نئی نئی چیزیں میں بتاؤں گا تو لمبا وقت ہو جائے گا، میں ایک چیز بتا رہا ہوں۔ تو میں نے ان کو منع کیا چنے وانے پڑھوانے کی ضرورت نہیں ہے، بہت غریب انتہائی خستہ حال میں تھے وہ لوگ۔ تو اب ان کے رشتہ داروں کو فون آ رہے بھائی چنے ضرور پڑھوانا، چاہے ہم سے پیسے ادھار لے لو، چاہے ہم سے پیسے ادھار لے لو چنے، یہی تو بدعت ہے بھائی۔ ایصال ثواب تو عام ہے، اس کو آپ نے خاص کر لیا نہیں، چنے ضرور پڑھے جائیں گے۔ اللہ کے نبی نے چنے پڑھوائے، صحابہ نے چنے پڑھوائے، تابعین نے چنے پڑھوائے، تو یہی تو بدعت سے فرقہ بنتا ہے، بدعت کو روکنے سے فرقہ نہیں بنتا ہے۔ آپ مجھے نہ روکیں، ان کو روکیں جو بدعت کر رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر لوگ کہہ رہے ہیں ہماری تقریریں یوٹیوب پر گئیں اور ہم نے غلط باتوں سے روکا تو لوگ ماشاءاللہ کچھ لوگ گالیوں سے بھی نواز رہے ہیں، کچھ لوگ گالیوں سے بھی نواز رہے ہیں، کوئی بات نہیں، تو گالیاں تو ملتی رہتی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لوگ بدتمیزیاں کر رہے ہیں، لیکن ہاں اہل حق میری باتوں کی تائید کر رہے ہیں، علماء کرام میری بات کی تائید کر رہے ہیں، بڑے بڑے جید اکابر علماء تائید کر رہے ہیں کہ مفتی صاحب بر وقت آپ نے غلط باتوں سے روکا ہے، یہ آپ کا فرض منصبی تھا۔ لیکن کیا ہے یہ باتیں اگر نہ کہ آپ کوئی بندہ یہ فرقہ وارث پھیلا رہے ہیں، آپ تفریق ڈال لیں، بھائی بدعت سے فرقہ بنے گا، اگر آپ اپنی ان گمراہیوں سے بدعت سے نہیں روکیں گے فرقہ بن جائے گا۔ ہم تو فرقے سے روکنا چاہ رہے ہیں اور آپ ہمیں ہی کہہ رہے ہیں فرقہ پھیلا، اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ، یعنی جو لوگ بدعت کر رہے ہیں، نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، دین میں زیادتی کر رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہے فرقہ بنا رہے ہیں۔ اور جو فرقے سے روک رہا ہے کہ نا خیرت کا نام جنو، جنو کا نام خیرت رکھ دیا، عقل مندی کا نام بے وقوفی اور بے وقوفی کا نام عقل مندی رکھ دیا، یہ اس دور کے لوگوں کی علامت ہے۔ یعنی جو فرقہ بننے سے روک رہا ہے اسے تو لوگ کہہ رہے ہیں تفرقہ پھیلا رہے ہیں، پھوٹ ڈال رہے ہیں، آپس میں انتشار پھیلا رہے ہیں، اور جو لوگ یعنی بدعت کو انجام دے رہے ہیں، بدعت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، فرقے کی جانب آگے بڑھ رہے ہیں، وہ لوگ کیا ہیں؟ وہ امن پسند ہیں۔ تو بھائی ایسی کیا ہے فلسفیانہ گفتگو ہماری سمجھ میں تو آتی نہیں، ہم تو وہ گفتگو کرتے ہیں جو قرآن میں حدیث میں، اور میں تو ایسی گفتگو انشاءاللہ ہمیشہ کرتا رہوں گا، اس کا نتیجہ کچھ بھی ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور تمام لوگوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔